اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہودیوں سے فرما دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسروں کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے ہی ہے اور تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو کم از کم ایک دفعہ موت کی آرزو کر کے دیکھو۔ یہاں پر جو یہودی تھے ان کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں اللہ کے ہاں اگر آخرت کا گھر کا ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ جنت کا نہ ہی کوئی ہیون کا کوئی اس طرح کا ورڈ نہیں یوز کیا، کیونکہ ان لوگوں کا کئیوں کا عقیدہ تھا ہی نہیں کہ کوئی آخرت ہے۔ کچھ گنے چنے تھے صرف جن کے پاس اورل ٹریڈیشن چلتا آ رہا تھا کہ شاید ایسا کوئی دن آنے والا ہے، تو ان لوگوں کو سب کو اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ میں ٹارگٹ کر لیا کہ جو لوگ اس دنیا میں ہی آخرت کا گھر بنا کے بیٹھے ہیں، یعنی اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بس اب ہمارا فائنل ہوم ہے، ہم نے یہیں پر اس زمین میں اس خطے میں اب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو جو ہے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے لیے وہ ہے زمین میں بھی اور آگے اگلی زندگی کو جو ماننے والے ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا گھر یعنی اگلی زندگی کا گھر ان کا ہی ہے، دوسروں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے اس دعوے میں اگر وہ سچے ہیں تو وہ موت کی آرزو کر کے دیکھیں۔ اب یہاں پر اگر انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ جب مذہب کے اندر جو عالم ہوتے ہیں وہ جب کرپشن پھیلاتے ہیں نا تو وہ دین کو اپنی طرف محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے تک محدود کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں، اگر وہ اگلا انسان بھی جو ہے وہ اتنے سارے سٹینڈرڈ جن پہ ہم پورے اترے ہیں اس پہ ہی پورے اترے گا تو پھر وہ جنت کا حقدار ہوگا، ادروائز وہ جہنمی ہے۔ مسجد میں جاتے ہوئے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانا تو پڑھ نہیں رہا، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے تو دیکھ لو یہ تو جہنمی ہے، یعنی فوراً جو ہے نا اس کو خطاب دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ جو یہودی تھے، ابھی جو ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں اور کتاب کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آلریڈی کتاب ہے، ہمیں اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں، یعنی ہمارے پاس بڑا زبردست قسم کا دین آ گیا، انہوں نے اپنے تک محدود کر لیا اس کو اور انہوں نے کہا کہ بس ہمیں اس سے نہ زیادہ چاہیے نہ ہی ہم کسی کو یہ دینے والے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ یہ سب سے زیادہ برا، یعنی جتنی زیادہ آپ کو اس مذہب کی طرف جائیں آپ کو اتنا زیادہ ہمبل ہونا چاہیے، اتنا زیادہ آپ کو جھکاؤ آپ کے اندر آنا چاہیے، الٹا لوگ جو ہے وہ جہنم کے فتوے لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہم لوگوں نے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی 1000 سال پرانے جیسے لوگ ہوتے تھے اس کی طرح اگر ہمارا گیٹ اپ نہیں ہوگا تو تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، یعنی ہم جو نئی جدید جو چیزیں ہیں اگر وہ استعمال کریں گے ہم تو ہم جہنمی ہو جائیں گے، یا ہم جو ہے وہ اگر ڈریس اپ کوئی پینٹ شرٹ پہن لیتا ہے تو وہ جہنمی ہے، شلوار قمیض جو ہے وہ صرف جو ہے وہ صحیح ہے ڈریس۔ پھر یہاں پر موت کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اگر سچے ہیں تو ایک دفعہ موت کی آرزو کر کے دیکھیں۔ تو موت جو ہے وہ مانگنا ہمارے مذہب میں جو ہے وہ نہیں صحیح، لیکن اگر کوئی قرآن پاک دیکھے تو وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت کی آرزو کر کے دیکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ سب سے اچھا بہترین انسان کون ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو لمبی زندگی ملے اور وہ اس میں نیکی کے کام کرے ساری زندگی، اور برا شخص وہ ہے جو کہ ساری زندگی اس کو لمبی عمر ملے اور وہ سارے برے کام کرتا رہے اس زندگی میں، یعنی انہوں نے لمبی عمر کی بات کی ہے، لمبی عمر کو اچھا سمجھا گیا، اور جو ہے وہ موت کی آرزو کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ موت ہم کیوں نہیں مانگ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیلنج کیا کیا ہے؟ یہ چیلنج یہ نہیں تھا کہ زبان سے آئیں اور اقرار کر لیں کہ ہاں جی ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، لو جی ہمیں موت دے دو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تمنا کریں کہ ہاں ہمیں موت آ جائے، یہ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے۔ زبان سے آ کے کہہ تو دیں گے ہاں جی ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، کہ ان کو پتا ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں موت آئے گی نہیں، لیکن کیا ہے کہ دل میں نہیں مانگتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر دل میں مانگ لی تو اللہ ہمیں موت دے بھی سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہ ایک واقعہ بھی بلکہ اس پہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک جو یہودی تھا اس نے جا کر صحابہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں جی میں کرتا ہوں جو ہے وہ موت کی آرزو۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ اٹھے اندر جا کے اپنی تلوار لے کر آئے اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے پھر موت کی آرزو کی ہے تو یہ لو موت آ گئی تمہارے پاس۔ تو اس نے کیا کیا وہ بھاگ گیا، کیونکہ یہ واقعی جو ہے نا وہ موت کی آرزو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج کیا تھا کہ اگر سچے ہو، یعنی وہ لوگ سمجھتے تھے نا کہ ہمارے پاس جو بک ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہے اور ہم اس پہ چل رہے ہیں، ہمیں اور ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم لوگوں کا ایمان اتنا کامل ہے اور تم لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے اس پر پختہ یقین ہے تو پھر موت کی آرزو کرو۔ ہم موت کی آرزو مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارے اعمال اس قابل بھی ہیں کہ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں پتا چل سکتا، مرتے دم تک کسی کا نہیں آپ بتا سکتے کہ اس کے اعمال کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے قبول کیے یا ضائع کر دیے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ لمبی عمر اس لحاظ سے مانگیں کہ اللہ میاں ہم جو ہے وہ نیکی کا کام اس کے اندر ایسے کر جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ورنہ جو ہے وہ موت مانگنا اسی لیے جائز نہیں ہے کہ اگر موت مانگ لی اور بری حالت میں مر گئے تو آگے جا کر کیا کریں گے، پھر تو کوئی واپسی کا بھی ذریعہ نہیں ہوگا، اس لیے جو ہے وہ موت کی تمنا کرنا برا ہے۔ موت کی تمنا کرنے والا اگر کوئی انسان اس زندگی میں موت کی تمنا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ صحیح سمجھتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خرابی ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگ جائے۔ اس کو لگتا ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ میں اب بالکل ایمان میرا کامل ہو گیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، تو ایسا کوئی شخص نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اس کو بالکل نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا۔ یہ والی آیت کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ خاص طور پہ مدینہ کے ان یہودیوں کے بارے میں ہے جو کہ جنہوں نے قرآن پاک سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اپنی بک ہے۔ تو اس کو یہ پوری جیوز کے اوپر، پورے یہودیوں کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتی یہ بات۔ اس مدینہ کے جو کچھ یہودی تھے جنہوں نے اپنی بک کے علاوہ جو ہے وہ نہیں مانا کچھ اور کہا کہ بس ہمیں یہی کافی ہے، ان کے لیے یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔
پھر نیکسٹ آیت ہے اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، وہ اس سے پہلے جو برے کام کر چکے ہیں ان کی وجہ سے کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ان کے ہاتھوں نے کا ورڈ آیا، یا ہاتھوں سے کوئی کیسے جو ہے وہ آگے کچھ بھیجتا ہے، برے کام کیسے کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا ہاتھوں سے، انہوں نے قتل کیا تھا انبیاء کا، انہوں نے جو ہے وہ کتاب کے اندر رد و بدل کیا اپنے ہاتھوں سے، اور جو ہے انہوں نے انکار کیا قرآن پاک کا، اور پروپیگنڈا کیا، اور اپنے ہاتھوں سے وہ اسکیمیں کی، پروپیگنڈے کیے، لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں کی جو کہ اسلام کو کا دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پروپیگنڈا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجا، یعنی ان لوگوں نے جان بوجھ کر یہ کیا تھا، یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، تو انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود اپنے ہاتھوں سے کیا یہ کام۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے یہ ورڈ یوز کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان سے کسی نے کروایا نہیں تھا، انہوں نے خود اپنی مرضی سے یہ کام کیا، اپنی مرضی کے مطابق۔ تو اس لیے جو انہوں نے بھیج دیا، اب ان کو پتا ہے کہ یہ ہم نے کیا تو غلط ہی ہے، اس لیے وہ موت کی خواہش نہیں کرتے، کیونکہ آگے جا کے تو بھگتنا پڑنا، ابھی یہاں پہ اچھی زندگی گزار لو۔